السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے آج کے جو لیکچر نمبر 4 ہے جس کا موضوع ہے اردو ادب میں عید الفطر، اور جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر وحید قریشی، اور ان کے یہ جو سبق ہے اس میں سے جو اہم ہمارے پاس اقتباسات ہیں ان کی ہم آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے وہ تشریح کو بیان کریں گے۔ تو ہماری آج کی جو اہم عبارت یہاں پر موجود ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے کہ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید، یہاں سے اور اختتام یہ ہو رہا ہے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ عبارت ہمارے پاس ہے جی کہ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید، عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز، عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات ہی اہم رہے، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے، اور اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا، اور اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و خال نے اردو ادب میں اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ یہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹر وحید قریشی جو ہے اپنے اس سبق کا ابتدائیہ حصہ جو ہے اس کو لیا گیا ہے، اور ماخذ ہے یہ ہمارے پاس ان کی جو تصنیف ہے اردو نثر کے میلانات سے، اور اس میں سے لیا گیا ہے، اور یہ پہلا ہمارے پاس اس سبق کے اندر جو ہے وہ ابتدائیہ حصے سے اس کا یہ پیراگراف یا اقتباس اس کو لیا گیا ہے، جس میں ڈاکٹر وحید قریشی یہ بیان کر رہے ہیں کہ اردو کی غزلیہ شاعری کے اندر عید کا چاند، ہلال و ابرو اور محبوب سے روز، عید کی ملاقاتیں ہی اہم سمجھا جاتا تھا موضوع، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری کے حدود کے اندر جب وسعت پیدا ہوئی ہے، اردو ادب کے اندر جب بہت کام ہوا ہے تو اس کی بنا پر جو ہے مختلف نظموں کی طرف بھی اس کی جو توجہ ہے وہ تیز ہوئی ہے، اور عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات بھی جو ہے ان کو زیادہ جو ہے وہ اجاگر کیا گیا ہے، اور اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا، یعنی کہ اس میں جو ڈاکٹر وحید قریشی ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اردو شاعری کے اندر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد خاص طور پر جو ہے وہ ملک و ملت یعنی کہ قوم کے لیے بھی اور ملت کے حوالے سے، وطن کے حوالے سے جو احساسات ہیں ان کو اجاگر کیا گیا، اور ان کی ترجمانی جو اس کو بنایا گیا اس کے اندر۔ مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و خال نے اردو ادب میں اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا، یعنی کہ اردو ادب میں مختلف شعرائے کرام نے جو ہے وہ جذبات کی ترجمانی، جس کے اندر خاص طور پر جو پہلو تھا وطن سے محبت تھا، ملی احساسات تھا، قوم کی خاطر جو ہے جذبہ رکھنے والی جو عوام ہے اس کے لیے مختلف اقدار و روایات کی بھی پاسداری شاعری کے اندر کی گئی ہے، اور اسلامی اقدار کو خاص طور پر اس کے اندر ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، جس کے مطابق روایات کی پاسداری بھی یہاں پر جو ہے ہوئی، اور اس کی بنیاد پر شاعری کو نہ صرف فروغ ملا ہے بلکہ مختلف نئی جہتوں کی صورتحال کے اندر یہ صورت میں جو ہے اردو ادب کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ شاعری کو کیا گیا۔ اگلا ہمارے پاس جو پیراگراف ہے اور جو عبارت ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ مسلمان فیشن ایبل خاتون کی ڈائری سے چل کر، مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے جی ادبی روایات میں پھیل گئی ہے۔ عبارت میں آپ کے سامنے یہاں پڑھ رہا ہوں کہ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید، کمواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ اس تمدنی پس منظر کے طفیل ایک وقتی جذبہ ہیجان نہیں بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہمارے معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے۔
اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایات میں پھیل گئی ہیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی جو ہے وہ ہمیں یہاں بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مختلف موضوعات جو ہیں وہ عید کا جو ہے وہ موضوع تھے، جس کے اندر خاص طور پر مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری، یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر ایک اور موضوع نیا جو نکالا گیا جس کے اوپر لکھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ عید کس طرح سے ہوا کرتی تھی۔ پھر یہ بتایا گیا، یعنی کہ مختلف موضوعات کے اندر، جن میں یہ بھی ہے کہ کنواری بیٹی کی جو ہے وہ عید کس طرح سے ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ایسی خاتون، ایک ایسی بیٹی جس کی ابھی جو ہے وہ شادی نہیں ہوئی ہے، تو شادی سے پہلے اس کا جو عید کا مزاج ہے وہ کس طرح سے ہے، اس موضوع پر لکھا گیا۔ اس کے علاوہ پھر شادی کے بعد اگر خاتون ہوتی ہے تو اس کا جو ہے وہ عید کا دن کس طرح سے گزرتا ہے، بچوں کی عید کس طرح سے گزرتی ہے، بڑوں کی عید کس طرح سے ہوتی ہے، ترکن ماما کی عید یعنی کہ ملازمہ ہمارے پاس اگر فار ایگزامپل مثال کے طور پر ہے تو اس کی عید کس طرح سے گزرے گی، عید اور قرض۔ تو قرض وہ ہے جو انسان نے یا تو روپے پیسوں کی صورت میں لیا ہو یا کسی احسانات کا بدلہ جو ہے وہ چکانا ہو، تو اس صورت میں عید اور قرض کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ عیدی جو ملتی ہے اکثر اوقات بڑوں سے چھوٹوں کو، اور گھر کی مالکہ کی عید بھی یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی خاتون اگر گھر کی مالکن ہے تو اس صورتحال کے اندر اس کی عید کیسے گزرتی ہے، رمضان اور خیرات اس کا طریقہ کار جس میں عید کا بھی ذکر کیا گیا، یتیموں کی عید کہ جن کے ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو ان کی عید کس طرح سے گزرتی ہے۔ یہ جو وہ موضوعات ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ہمارے اس معاشرے کے اندر خاص طور پر متوسط طبقے کے ساتھ اور غریب طبقے کے ساتھ ہے، اور نہ صرف یہاں پر ان کی عید بلکہ ان کی خوشیوں کے اور ان کی مختلف ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں بتاتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عید کے مختلف موضوعات ہیں ان کے اندر ان کے مختلف مسائل جو ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ جی اس تمدنی پس منظر کے طفیل ایک وقتی جذبہ ہیجان نہیں بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی کے اندر بہت دور تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاتا ہے، یعنی کہ ہماری تہذیب، ہماری رسم، ہماری روایات، ہمارے رواج، ان سب کے اندر اس کا جو ہے یہ تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر ساتھ میں یہ کہا گیا اس وسعت پذیری سے ہماری جو جڑیں ہیں خاص طور پر وہ ادبی روایات کی وہ بہت زیادہ پھیل گئیں، یعنی کہ ان مختلف موضوعات پر بحث کرتے ہوئے ہمارا جو روایات کا جو دائرہ کار ہے وہ نہایت زیادہ حد تک اس کے اندر وسیع ہو چکا ہے۔ اگلا ہمارے پاس جی پیراگراف ہے اور اہم عبارت ہمارے پاس ہے جس کا آغاز ہمارے پاس جو ہے وہ ہو رہا ہے یہاں پہ کہ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی جانب اشارہ کی ہے، یہاں سے آغاز ہے اس کا، اور جواب ہمارے پاس یہ پیراگراف ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے کہ ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ یہاں تک ہے عبارت میں آپ کے سامنے یہاں پڑھ رہا ہوں جی کہ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمان کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایت میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ یہ جو عبارت ہے اس عبارت کے اندر اس بات کو ہمیں تسلیم جو ہے وہ کروایا گیا ہے مختلف دلائل کی صورت کے اندر، اور یہ بات کہی گئی ہے کہ تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف یہ جو رجحان ہے ہمارا عید کا منانے کا جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا، جس سے نتیجہ کہتے ہیں یہ نکلتا ہے کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں صرف اور صرف تہوار منانا نہیں ہے، خوشیاں منانا نہیں ہے، اچھل کود کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا انحصار صرف یہاں تک محدود ہے، بلکہ اس خوشی کا جو رشتہ ہے وہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے۔ اقدار ہم قدر کی جمع وہ تمام کام ہیں جن کو ہم کرتے ہیں، اور ہمارے سونے سے لے کر ہمارے اٹھنے تک اور ہماری زندگی گزارنے کے اندر ہر ایک جو رسم ہے جس کو ہم نبھاتے ہیں، ہر ایک جو سرگرمی ہے جس کو ہم انجام دیتے ہیں، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔
اور اسی لیے یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ ہے کہ ہم آپس کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ رویہ برتتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، سو ایسی صورتحال کے اندر ہم اتنا جو ہے اس کا تعلق ہمارا جو ہے بہت زیادہ گہرائی کی حد تک چلا گیا ہے۔ اسی لیے شعری روایت میں یہ عمل صرف اور صرف مناظر کشی کی حد تک نہیں ہے کہ صرف منظر کشی اس کے اندر کی اور وہ ختم ہو گیا، بلکہ ہماری شعری روایات کا جو عید کی جو شاعری ہے وہ حصہ ہے، اور یہ ناقابل فراموش ہے، یعنی کہ اس کو کسی صورت کے اندر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو بنیادی طور پر ڈاکٹر وحید قریشی یہاں پر جو ہے وہ عید کی تاریخ، عید کے مختلف جو ہے وہ سمت، جس کے اندر موضوع سخن جو ہے بہت زیادہ وسعت اختیار کر گیا ہے، اس کو دلائل کی صورت کے اندر جو ہے وہ بیان یہاں پر کیا ہے انہوں نے۔ یہاں پر ہماری جو ہے لیکچر نمبر جو ہمارا 4 ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔